السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت نفلی روزہ اپنے شوہر کے اجازت سے رکھے گی۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب سے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے نفلی روزہ اگر شوہر اجازت نہ دے تو اجازت کے بنا نفلی روزہ رکھنا بعض ائمہ نے تو مکروہ تحریمی قرار دیا، جبکہ بعض ائمہ نے مکروہ تنزیہ قرار دیا۔ لہذا مکروہ روزہ وہ نفلی روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر یہ عورت کے لیے مباح نہیں ہے۔ امام مالک اور احناف بلکہ جمہور فقہا اور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نفلی روزہ اگر یا نماز ہی کیوں نہ صحیح، اگر نفلی نماز ہو یا نفلی روزہ ہو یا کوئی بھی نفلی عبادت ہو، وہ شروع کر دینے سے واجب ہو جاتی ہے۔ جب شروع کر دینے سے واجب ہو جاتی ہے تو اب اس کو پورا کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع کر دینے سے، نفلی عبادت کو شروع کر دینے کے بعد وہ لزوم کے قائل نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر جو حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ حدیث جمہور فقہا کی دلیل اور حجت بنتی ہے اس بات پر کہ نفلی عبادت شروع کر دینے سے وہ لازم ہو جاتی ہے اور اس کی قضا واجب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے یہ حکم دیا کہ عورت شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر نفلی روزہ رکھنے سے اگر وہ واجب نہ ہوتا تو مرد کی شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ شوہر جب چاہتا اس کا روزہ توڑوا دیتا، اور جب شوہر کو یہ اختیار ہوتا کہ روزہ توڑوا دیتا تو اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن نبی کریم نے فرمایا اس کی اجازت کے بنا روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ، واجب اور فرض روزہ اگر ہے تو وہ رکھ سکتی ہے۔ اب روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا، نفلی روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا، یہ بتا رہا ہے، اس کے اسلوب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عورت نے اگر روزہ رکھ لیا تو شوہر کے لیے
یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کا روزہ توڑوا دے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عورت کا یا کسی کا نفلی روزہ یا نفلی عبادت کو شروع کر دینے سے وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کو مکمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو یہاں پر امام بخاری ذکر کریں گے، یہ جمہور ائمہ کی دلیل ہے اس بات پر کہ نفلی عبادت شروع کر دینے سے واجب ہو جاتی ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو ایسی صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مرد جب چاہتا، اگر عورت روزہ بھی رکھ لیتی تب بھی مرد اس کو توڑوانا چاہتا توڑوا دیتا، لیکن نبی کریم نے تاکیداً یہ حکم فرمایا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب نفلی روزہ عورت بغیر اجازت شوہر کے نہیں رکھ سکتی جبکہ شوہر موجود ہو۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو شوہر سے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ شوہر کو عورت سے ہر اس وقت میں جو شریعت کی جانب سے وقت مشغول نہ ہو، ہر ایسے وقت میں مرد کو اپنی بیوی سے استمتاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ لہذا اگر رمضان کا مہینہ ہے تو چونکہ رمضان کے روزے سب پر، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، سب پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو وہاں پر من جانب شارع ہی رمضان کا جو وقت ہے وہ عبادت کے لیے متعین ہے، اس لیے وہاں پر روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر منع بھی کرے تب بھی روزہ رکھے گی۔ صرف نفلی روزہ کے لیے یہ حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ فرماتے باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت نفلی روزہ رکھے شوہر کی اجازت سے۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ، ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن مقاتل نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی عبداللہ نے، انہوں نے کہا اخبرنا معمر عن حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی معمر نے روایت کرتے ہوئے حمام ابن منبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد، عورت نفلی روزہ نہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر موجود ہو، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو نفلی روزے کے سلسلے میں آپ نے گفتگو سنی، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس پر قضا روزے ہیں تو قضا روزہ اجازت کے بنا عورت رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ قضا روزہ کے لیے بھی کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہے وہ رکھے، اس لیے جب وقت متعین نہیں ہے تو قضا روزہ بھی اجازت شوہر کے بنا نہیں رکھ سکتی، جبکہ بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ قضا روزہ اس پر لازم اور واجب ہے، من حیث الوجوب دیکھا جائے تو اس پر ادا کرنا لازم ہے من جانب شارع، اس لیے اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رکھے گی۔ باب اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب عورت شوہر کے بستر سے دور رہ کر، الگ رہ کر رات گزارے۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان
یہ مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں حدیث پاک سے کہ عورت پر اس کے شوہر کا حق ہے کہ ہر وقت وہ استمتاع، جس وقت استمتاع کرنا چاہے استمتاع کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت اس کے اپنے شوہر سے الگ رہ کر، اس کے بستر سے الگ رہ کر رات گزارے بنا سبب کے، جس سبب کے ایسے سبب کے بنا جس کی اس نے اجازت نہیں دی، تو شوہر کی اجازت کے بغیر اگر رات گزارے الگ ہو کر، تو اس کے لیے الگ ہو کر رات گزارنا یہ جائز نہیں ہے، مباح نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنا سبب کے، شوہر کی اجازت کے بنا، اگر کوئی عورت اس سے الگ رہ کر رات گزارتی ہے اور شوہر ناراض رہے، تو ایسی عورت پر فرشتے شب و روز جب تک کہ وہ شوہر کی طرف پلٹ کر نہ آ جائے اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عورت کے لیے اس کا شوہر بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس حدیث پاک سے شوہر کی عورت کے لیے اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ شوہر عورت کے لیے اتنا اہم ہے۔ اگر شوہر راضی ہے، ناخوش نہیں ہے، یا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے شوہر راضی ہے اس بات پر کہ عورت اس سے الگ رہ کر رات گزارے، تو ایسی صورت میں عورت کا رات گزارنا یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں عورت کا مرد کے بستر سے، شوہر کے بستر سے الگ رہ کے رات گزارنا مکروہ تحریمی ہے کہ جب کہ شوہر چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ رات گزارے اور وہ پھر بھی شوہر کو ناراض کر کے اس سے الگ ہو کر رات گزارے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عورت کے لیے الگ، شوہر کی ناراضگی میں الگ رہ کے رات گزارنا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو مکروہ تنزیہ قرار دیا۔ فرماتے ہیں باب اذا باتت المرأۃ مہاجرۃ فراش زوجہا۔ مہاجرۃ یہ باب مفاعلت سے ہے جس میں اشتراک کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ شوہر الگ رہ کر رات نہیں گزار رہا ہے اور صرف عورت الگ رہ کر رات گزار رہی ہے، اس لیے یہ مہاجرتن بے معنی حاجرتن ہے، اشتراک کا معنی یہاں پر نہیں ہے، مشارکت کا معنی نہیں ہے۔ باب اذا باتت المرأۃ مہاجرۃ فراش زوجہا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب عورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ رہ کر بنا کسی سبب کے رات گزارے۔ حدثنی محمد بن بشار، امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی عدی، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ، حضرت شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سلیمان، حضرت سلیمان سے، سلیمان اعمش سے، سلیمان وہ اعمش ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حازم، ابو حازم سے یعنی سلمان اشجعی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سرکار نے فرمایا قال، سرکار نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، بلانا یہ کنایا ہے جماع سے، فابت، تو اس عورت نے انکار کر دیا، انکار کر دیا، ان تجیء، اس بات سے کہ وہ اس کے پاس آئے، یعنی جماع سے انکار کر دیا، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح،
تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حتیٰ تصبح یہ عادت کی بنا پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ عام طور سے عادتاً جمع شب میں ہوتا ہے، اس لیے حتیٰ تصبح عادتاً بیان کیا گیا ہے، ورنہ تو ایک دوسری روایت میں ہے حتیٰ ترجع، یہاں تک کہ وہ عورت مرد کی طرف پلٹ کر آ جائے، یعنی حتیٰ تصبح یہ عادتاً مذکور ہے، ورنہ تو مراد اس سے شب و روز سب ہیں۔ حدثنا محمد بن عرعرہ، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عرعرہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن زرارہ، زرارہ سے، زرارہ یعنی ابن ابی اوفا سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها، جب عورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو کر رات گزارے، لعنتها الملائکۃ حتی ترجع، تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شوہر کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ امام بخاری نے یہ اگلی روایت یہ حدیث اس لیے ذکر کی کہ اس سے پہلی حدیث میں حتیٰ تصبح تھا، تو یہ بتانا مقصود ہے امام بخاری کا، وہاں پر حتیٰ تصبح عادتاً مذکور ہے، ورنہ وہاں پر بھی مراد یہی ہے کہ یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آ جائے، چاہے شب ہو یا روز ہو، یا کتنے بھی دن تک اگر اس سے الگ رہی تو پورے وقت میں فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ باب لا تأذن المرأة فی بیت زوجہا الا بإذنہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب میں اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں کہ شوہر کا جو بھی سکنا ہے، جو بھی مسکن ہے جس میں وہ رہائش کرتا ہے اور اس میں اس کی بیوی بھی رہتی ہے، تو اس گھر میں بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی دوسرے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہاں یہ اجازت عام ہے، لیکن اس مسئلے سے وہ لوگ مستثنی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا کوئی اس کا اپنا قریبی ہے، محرم ہے، یا کسی ضرورت کے پیش نظر کسی کو آنا ہی ہے، مثلا ڈاکٹر ہے جس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو ایسی ضرورتوں کے پیش نظر عورت شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ناجائز چیزوں کو بھی، محظور اور ممنوع چیزوں کو بھی ضرورتیں مباح کر دیتی ہیں، اس لیے اس کے عموم سے وہ مسائل مستثنی ہیں جن صورتوں میں ضرورت ہو تو وہاں پر شوہر کی اجازت کے بنا عورت کسی کو داخل ہونے کی گھر میں اجازت دے سکتی ہے، ورنہ بلا ضرورت عورت کسی کو شوہر کی اجازت کے بنا اس کی رہائش اور اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عورت شوہر کے گھر میں اس کے گھر اور اس کے مال اور تمام چیزوں کی ضامن ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں باب لا تأذن المرأة فی بیت زوجہا الا بإذنہ، باب ہے اس بیان میں کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بنا کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے یعنی حکم ابن نافع نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا شعیب،
ہمیں خبر دی شعیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو الزناد، ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاعرج، اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد، عورت کے لیے ایام رمضان کے علاوہ میں روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا حلال نہیں ہے اس حال میں کہ اس کا شوہر حاضر ہو، موجود ہو، الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے۔ اور اگلا جملہ یہ عنوان باب سے مطابقت رکھتا ہے، ولا تأذن فی بیتہ الا باذنی، ایسی سرکار نے فرمایا عورت شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ وما انفقت من نفقت عن غیر امرہ فإنہ یؤدی الیہ شطرہ، اور عورت نے شوہر کی اجازت صریح کے بغیر جو کچھ خرچ کیا اس کے مال سے، فإنہ یؤدی الیہ شطرہ، تو اس کا نصف، شطر کا معنی نصف، تو اس کے اجر کا نصف شوہر کی طرف پہنچایا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں اس کے مال کی عورت ضامن ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کر سکتی۔ اگر شوہر نے کسی مال کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، پھر بھی وہ عورت چاہے امر خیر ہی میں کیوں نہ صحیح اس کے مال کو اگر خرچ کرتی ہے اس کے اجازت کے بنا، تو ہمارے محدثین نے فرمایا ایسی عورت پر ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ ہوگا۔ تو شوہر کی اجازت اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں اس پر گناہ ہوگا، خرچ کرنے پر ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اس حدیث میں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ شوہر نے اس کو جو واجبی خرچ دیا ہے، اس خرچ سے اس عورت نے کچھ بچایا، اور بچانے کے بعد اس سے امر خیر میں کچھ خرچ کیا، تو اس کا ثواب عورت کو بھی ملے گا اور نصف ثواب شوہر کو بھی ملے گا۔ حالانکہ یہاں پر اس نے اسے خرچ کرنے کی اجازت تو پہلے دی تھی، لیکن ابھی جب وہ خرچ کر رہی ہے تو اس وقت صریح اجازت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی شوہر کو نصف ثواب ملے گا۔ ایسے ہی شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں جو بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہ تم خرچ کر سکتی ہو، پہلے ہی اس نے اجازت اگر دے دی ہے، لیکن جس وقت یہ عورت خرچ کر رہی ہے اس کے مال سے، اس وقت صریح اجازت اس نے نہیں لی ہے، تو اگر اس نے امر خیر میں خرچ کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو امر اجازت صریحہ حاصل نہیں ہے، لہذا اگر اس نے خرچ کیا تو ایسی صورت میں بھی آدھا ثواب اسے ملے گا اور آدھا ثواب اس کے شوہر کو ملے گا۔ لیکن جس صورت میں بالکل شوہر نے اجازت نہیں دی تھی خرچ کرنے کی، نہ پہلے کوئی اجازت دی تھی نہ صریح کوئی اجازت ابھی دی ہے، اس صورت میں اگر اس کی اجازت کے بغیر اس عورت نے اگر امر خیر میں خرچ بھی کیا تو اس سے اس پر گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مراد ہے اس حدیث پاک سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَرَوَاهُ ابو الزناد ایضاً عن موسیٰ عن ابی، ابو الزناد نے اس حدیث کی روایت عن موسیٰ عن ابیہ بھی کی ہے، عن موسیٰ عن ابیہ عن ابی ہریرہ بھی کی ہے، فی الصوم، روزے کے تعلق سے، چونکہ اس حدیث میں ایک ٹکڑا ان تصوم وزوجها شاہد بھی آیا ہے، اس لیے اس کو صوم کے تعلق سے بھی انہوں نے روایت کیا ہے۔ لیکن
یہاں پر جو موجود سند امام بخاری نے ذکر کیا اس میں ہے ابو زناد عن الاعرج، اور اس امام بخاری فرماتے ہیں اسی حدیث کی روایت ابو زناد نے عن موسیٰ بھی کی ہے، یعنی عن الاعرج بھی کی ہے، عن موسیٰ بھی کی ہے۔ باب حدثنا مسدد، یہ باب ہے۔ اب یہاں پر بھی باب، در حقیقت اس باب کا عنوان امام بخاری نے نہیں ذکر کیا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ آنے والا جو باب ہے اس میں جو حدیث مذکور ہے وہ من وجہ مذکورہ باب کا جز ہے، اس لیے اس کا الگ سے عنوان قائم نہیں کیا۔ فرماتے ہیں باب حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا التیمی، جو ہمیں خبر دی تیمی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی عثمان، ابو عثمان سے، وہ روایت کرتے ہیں عن اسامہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال انہوں نے کہا، سرکار نے ارشاد فرمایا، قمت علی باب الجنہ، میں خواب میں، یہاں پر قمتو سے مراد قمتو فی المنام، خواب کا ذکر ہے، اور چونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اس لیے نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اس پر دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور پھر اپنے بیٹے سے فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو اگر نبی کا خواب وحی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، لیکن قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے، پورا قربان کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور وہ یقین کا افادہ کرتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں، انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا اے میرے والد، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تو خواب کی بات ہے، خواب کی بات پر آپ کیوں قربان کریں گے، کیوں ذبح کریں گے، یہ نہیں کہا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی، فانظر ماذا ترى، جیسے انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، یا ابت افعل، اے میرے والد آپ وہ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریے، ستجدنی انشاءاللہ، ستجدنی ان قریب تم مجھے صبر و شکیب کرنے والا پاؤ گے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور وحی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ خواب بھی بتایا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا وہ بھی وحی ہے اور یقین کا افادہ کرتا ہے، اس لیے آپ یقین رکھیے کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ یقینی ہے۔ اب کیا فرمایا خواب میں؟ فرمایا قمت علی باب الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یعنی یہ خواب کا واقعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، فکان عامۃ من دخلها المساکین، تو عام طور سے جو جنت میں داخل ہو رہے تھے وہ مسکین اور محتاج لوگ تھے، مسلمان۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اصحاب الجد یعنی مالدار لوگ، اور مالدار لوگ
روک دیے گئے تھے۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بہم الی النار، ہاں مالداروں میں بھی جو جہنمی تھے، جن پر جہنم میں سزا بھگتنا لازمی تھا، ان کو جہنم میں جن پر جہنم میں سزا بھگتنا جن پر لازم تھا، ان کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ وقمت علی باب النار، اور سرکار نے فرمایا میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ فاذا عامۃ من دخلها النساء، اذا مفاجاتیہ ہے، تو میں نے اچانک دیکھا کہ زیادہ تر جہنم میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں۔ عورتیں زیادہ تر جہنم میں کیوں داخل ہو رہی تھیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ما قبل کے باب میں، جیسے حدیث آئی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے اس کی اجازت کے بنا، ایسے ہی اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بنا بلا ضرورت کسی کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہ دے۔ ایسے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے خرچ بھی نہ کرے۔ لیکن عام طور سے عورتیں اس نہی کا ارتکاب کرتی ہیں، منہی عنہ کا ارتکاب کرتی ہیں، نہیں رکتی، باز نہیں آتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا عَامَّتُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، تو اچانک دیکھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والی عورتیں تھیں، یعنی وہ مسلمان عورتیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی اجازت کے بغیر ایسے کام کرتی رہتی ہیں جن کی انہوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ تر میں نے داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب اس مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث اور یہ باب بھی ما قبل والے باب کا ایک جز بن گیا۔ اس لیے امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان قائم الگ سے نہیں کیا۔ اور چونکہ اس باب سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ عورتوں کا جہنم میں زیادہ تر داخل ہونے کا جو سبب ہے وہ شوہروں کی نافرمانی، ان کی بات نہ ماننا ہے اور منہی عنہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب کے بعد باب کفران العشیر بھی قائم فرماتے ہیں کہ شوہروں کی نافرمانی کرنا اور ان کی ناشکری کرنا یہ بھی ان کا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔